بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1827 ہے اور آج سورہ مومن کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 56 اور 57، 56 and 57۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغین فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یجادلون جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم جو آئی ہو ان کے پاس، ان فی صدورہم نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا مگر، کبر بڑائی، ما ہم وہ نہیں ہیں، ببالغی اس تک پہنچنے والے۔ فاستعذ باللہ، آپ پناہ مانگیے اللہ سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، البتہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اکبر زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس لوگوں کی پیدائش سے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ ترجمہ یوں ہے، یقین جانو کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں جبکہ ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی سند نہیں آئی، ان کے سینوں میں اور کچھ نہیں بلکہ اس بڑائی کا ایک گھمنڈ ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ لہذا تم اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یقینی بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقین جانو کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی سند نہیں آئی، ان کے سینوں میں اور کچھ نہیں بلکہ اس بڑائی کا گھمنڈ ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ دوسری بات، لہذا تم اللہ کی پناہ مانگو۔ تیسری بات، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ چوتھی بات، یقینی بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ پانچویں بات، لیکن اکثر لوگ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا تذکرہ تھا کہ وہ لوگ
یعنی مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ ان آیتوں میں انہی مشرکین کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین آپ سے قرآن کریم کی آیتوں کے سلسلے میں جھگڑا کرتے ہیں، یجادلون، جھگڑا کرتے ہیں، اور اس قرآن مجید کے حق ہونے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس انکار پر کوئی دلیل تک نہیں ہے۔ بلا وجہ یہ لوگ ان آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو سب کچھ کرنے والا ہے، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے دنیا کے کام ہیں اور کرنے والا ایک؟ یہ اعتراض ان کو تھا۔ یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے، مشرکین کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ جھگڑا کرنا اور حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا صرف اور صرف ان کے تکبر کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی قوم کے سردار ہو کر ایک ادنا آدمی، بظاہر ایک ادنا آدمی کی نعوذ باللہ بات کیسے مان لیں؟ اگر ہم اس طرح اس نبی کی بات مان لیں گے تو ہماری حکمرانی اور سرداری ختم ہو جائے گی اور ہمیں اس نبی کا تابع دار بن کر زندگی گزارنا پڑے گا۔ بس یہی ایک وجہ ہے ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی، ورنہ قرآن مجید کی سچائیوں سے وہ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ یہی ایک عادت اور خصلت یعنی غرور نے انہیں دین حق کے قبول کرنے سے روکے رکھا ہے۔ اب ان مشرکین سے جھگڑا کر کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور ان کی شرارتوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پیغمبر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کیجیے، بالکل وہ ہر بات کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حفاظت ان مشرکین کے شر سے رب ذوالجلال ہی کر سکتا ہے، اس لیے اللہ کی پناہ میں آ جائیے اور اللہ سے اس کی پناہ مانگیے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہود اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ دجال ہماری قوم میں سے ہی ہوگا اور اس کی شان ایسی ایسی ہوگی۔ انہوں نے اس کی شان کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا دجال کی، اور کہا کہ وہ ایسا کرے گا ایسا کرے گا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، کہ وہ، اور فرمایا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکے گا دجال جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ بس آپ اللہ کی پناہ مانگیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ دجال کے فتنے سے اس خالق و مالک کی پناہ مانگیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے متعلق بیجا جھگڑے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، کیسے قیامت قائم ہوگی۔ تو یہاں کہا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ جس ذات نے یہ کہا کہ وہ انسانوں کو دوبارہ ان کے مرنے کے بعد زندہ کرے گا، وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان میں موجود تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ سورج کو اسی نے پیدا کیا، چاند کو اسی نے، ستاروں اور سیاروں کو اسی نے، پہاڑ اور درخت کو اسی نے، آگ اور ہوا اور مٹی اور پانی سب کو اسی نے پیدا کیا۔ جو بھلا وہ ذات جو اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کر سکتی ہو، تو کیا انسان جیسی معمولی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی بڑا کام ہوگا؟ چاہے وہ پیدا کرنا ابتدا میں ہو جبکہ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یا پھر آخری ہو جبکہ وہ مر کر گل سڑ جاتا ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ ذات کی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات کی قدرت نہیں رکھتی کہ وہ تم جیسی مخلوق کو پیدا کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔